मुफस्सिर कुरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपका वजीफा था। आज भी अगर कोई कुरान की तफसीर करना चाहता है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से ले, कुरान की तफसीर कुरान से ले, कुरान की तफसीर रसूलुल्लाह से ले, आपके सहाबा से ले जिन्होंने आपसे सीखी है। आज का एक बिदती और जाहिल मन घड़त रिवायात के जरिए कुरान की तफसीर कर रहा होता है। आज ईद मिलादुन नबी की दलील कुरान करीम की आयत से दी जाती है कि खुश हो जाओ, ईद मिलादुन नबी मनाओ, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमत बनाकर भेजा है और यहाँ खुशी का जिक्र है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किताबुल्लाह की तालीम दी है, तो बताइए ये तालीम सहाबा को दी है कि मेरे नाम की झंडियां लगाओ, मेरे नाम की लाइटिंग करो, मेरे नाम का मिलाद पढ़ो, मेरे नाम की महफिलें कायम करो, मेरे नाम के जुलूस होने चाहिए। इस आयत की तालीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे दी है। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेअसत का मकसद यकीनन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद अहले इस्लाम के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा एहसान है, लेकिन जानना यह जरूरी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत का मकसद क्या है। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 3 मकामात पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत के 4 मकासद जिक्र किए हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बैतुल्लाह की तामीर के बाद एक दुआ की थी, सूरतुल बकरा, रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम, ए परवरदिगार इन्हीं में से एक रसूल इनमें मबूस फरमा। वो क्या करे? यतलू अलैहिम आयातिका, वो उन पर तेरी आयात पढ़े, व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, उनको किताब की तालीम दे, सुन्नत की तालीम दे, व युज़क्कीहिम, और उनका तज़किया करे। तो ये 4 मकासद हैं, आयात की तिलावत करना, किताबुल्लाह की तालीम देना, सुन्नत की तालीम देना और लोगों का तज़किया करना। सूरह आले इमरान में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या फरमाया? लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी दलालिम मुबीन। सूरह जुमा में भी इसी मकासद को बयान करते फरमाया, हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी दलालिम मुबीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये 4 मकासद 3 आयात में बयान फरमाए हैं। उनमें से पहला मकसद आयात की तिलावत है। आयात की तिलावत का मतलब क्या है? आयात आयतुन की जमा है, जिसका माना निशानियां। वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की निशानियां लोगों के सामने पड़े, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी लोगों के लिए एक बहुत बड़ी निशानी है। वो निशानियां अल्लाह की वहदानियत की, अल्लाह की बंदगी की, अल्लाह के खालिक और मालिक होने की, अल्लाह के माबूद बरहक होने की, वो लोगों को पढ़ पढ़ कर सुनाएं, बताएं और उनके अकीदे की इस्लाह करें। कुरान करीम पढ़ पढ़ कर सुनाएं उन्हें। तिलावत का माना होता है लोगों को तफहीम देना, समझाना। एक होता है मुतलक किरत करना, उसके लिए इक़रा का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। तला यतलू का माना होता है उसको समझना, उसके मफहूम को जानना। तो उन पर तिलावत करें, यानी उनको किताबुल्लाह समझाएं, किताबुल्लाह में मौजूद अकायद समझाएं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किताबुल्लाह के जरिए लोगों की अकायद की इस्लाह फरमाई है, और वो इस्लाह जिसका आगे तज़किया के साथ जिक्र हुआ है। दूसरा मकसद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो वजीफा जिक्र हुआ है वो है किताबुल्लाह की तालीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किताबुल्लाह की तालीम भी दी है। कुरान अल्लाह का कलाम है, और इस कलाम को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम के सामने अमल के जरिए भी, कौल के जरिए भी समझाया है। मुफस्सिर कुरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यह आपका वजीफा था। आज भी अगर कोई कुरान की तफसीर करना चाहता है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से ले, कुरान की तफसीर कुरान से ले, कुरान की तफसीर रसूलुल्लाह से ले, आपके सहाबा से ले जिन्होंने आपसे सीखी है। आज का एक बिदती और जाहिल मन घड़त रिवायात के जरिए कुरान की तफसीर कर रहा होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किताबुल्लाह की तालीम देकर चलेगा, और आपका वजीफा था, जिम्मेदारी थी। हमें मुतलक नहीं छोड़ दिया जो मर्जी करते चले जाए। कुरान के मुतलक की तक़यीद, उमूम की तखसीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस से कर दी है। लेकिन गुमराही देखें, आज लोग कहते हैं कि कुरान करीम का मुतलक हुक्म खबर वाहिद से मुक़य्यद नहीं हो सकता, कुरान का एक आम हुक्म खबर वाहिद के जरिए खास नहीं हो सकता। जबकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह तालीम दी है, हमें यह बताया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत का मकसद यह था किताबुल्लाह की तालीम देना। किताबुल्लाह समझाई है, पढ़ाई है, उसकी तफसीर की है, और कुरान के अहकामात को आपने अमलन भी व कौलन भी सहाबा इकराम को पढ़ाए और बताए हैं। हमें इसमें आजाद नहीं किया। आज ईद मिलादुन नबी की दलील कुरान करीम की आयत से दी जाती है, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमाऊन, कि खुश हो जाओ, ईद मिलादुन नबी मनाओ, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमत बनाकर भेजा है और यहाँ खुशी का जिक्र है। व युअल्लिमुहुमुल किताब,
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ کی تعلیم دی ہے، تو بتائیے یہ تعلیم صحابہ کو دی ہے؟ اس آیت پر آپ نے صحابہ کو یہ تعلیم دی ہے کہ میرے نام کی جھنڈیاں لگاؤ، میرے نام کی لائٹنگ کرو، میرے نام کا میلاد پڑھو، میرے نام کی محفلیں قائم کرو، میرے نام کے میوزک ہونے چاہیے، میرے نام کے جھنڈیاں ہونی چاہیے، میرے نام کے جلوس ہونے چاہیے؟ اس آیت کی تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دی ہے؟ ہاں، تعلیم یہ دی ہے عقیدہ کیا ہونا چاہیے، کٹ جاؤ، مر جاؤ، جلا دیے جاؤ، لا تشرک باللہ وان قتلت او حرقت۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا عقیدہ سمجھایا، عقیدے کی ایسی وفاداری سمجھائی کہ ان کو گرم پتھروں پر لٹایا جاتا، بھاری بھرکم پتھر رکھ دیے جاتے، ان کے پیچھے نوجوان لڑکے لگا کر ان کو مارا جاتا، لیکن زبان پر ایک ہی جملہ، احد احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ یہ تعلیم دی تھی آپ نے، سنت کی تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین سے صحابہ اکرام کی تربیت فرمائی ہے۔ آپ کے اقوال اور افعال صحابہ اکرام کے سامنے ہیں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ سلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ویسے نماز پڑھنی ہے۔ حج کیا اور فرمایا سواری پر سوار ہو کر حج کیا، خذوا عنی مناسککم، حج کے ارکان مجھ سے سیکھ لو، ہو سکتا ہے میں دوبارہ حج نہ کروں۔ مسائل سمجھائے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ صحابہ فرماتے اللہ کے رسول سے ہم نے قرآن سیکھا اور عمل بھی سیکھا، ادھر سے قرآن مکمل ہوا، ادھر سے ہمارا عمل مکمل ہو گیا۔ تزکیہ کیا صحابہ کا، یہ چوتھا وظیفہ آپ کا، تزکیہ۔ تزکیہ کا معنی ہے وہ باطل افکار، وہ باطل عقائد، وہ باطل نظریات، وہ اخلاق رذیلہ، وہ معصیت، وہ گناہ، وہ جرائم جو دور جاہلیت میں جس میں لوگ مبتلا تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جرائم کو، وہ ظاہر سے تعلق رکھتے ہوں، وہ باطن سے تعلق رکھتے ہوں، ایسا تزکیہ فرما دیا کہ صحابہ اکرام سے نفرت کرنے والے بن گئے۔ جو آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے تھے، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے ان کو جوڑ دیا۔ جو بدکاری اور گناہ جن کے مزاج کا حصہ بن چکا تھا، قتل و غارت مزاج کا حصہ بن چکا تھا، لوٹ مار مزاج کا حصہ بن چکا تھا، بات بات پر لڑنا مزاج کا حصہ بن چکا تھا، سود مزاج کا حصہ بن چکا تھا، لیکن جب تزکیہ کیا تو سود سے بھی نفرت کرنے والے بن گئے، ایک دوسرے کے دفاع میں جان دینے والے بن گئے، ایک دوسرے کے مال کا تحفظ کرنے والے بن گئے، عقیدوں پر جانیں نچھاور کرنے والے بن گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جانیں نچھاور کرنے والے بن گئے، ایک دوسرے کے لیے لڑنے والے بن گئے، سود سے نفرت کرنے والے بن گئے، بد عملیوں سے نفرت کرنے والے بن گئے، برائی کی طرف نہ دیکھنا اور برائی سے نفرت کرنا ان کا مزاج بن گیا۔ ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس آئے، چونکہ اسلام قبول کر لیا ہے، جاہلیت کی بہت ساری چیزیں آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہیں، اور کہا اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ آپ نے فرمایا کیا غلطی ہو گئی؟ مجھ سے زنا ہو گیا۔ آپ نے فرمایا تمہیں جنون تو نہیں، تم نے تو نشہ تو نہیں کیا ہوا؟ فرمایا اللہ کے رسول مجھے کوئی نشہ نہیں، مجھ پر کوئی جنون نہیں، میں ہوش میں ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے پاک کر دیجئے، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے پاک کر دیجئے۔ 4 دفعہ گواہی دی، اسے معلوم ہے کہ رجم کر دیا جائے گا، لیکن اس نے کہا کہ اللہ کے غضب سے بچنا چاہتا ہوں۔ ایسا ڈر پیدا ہو گیا، گناہ ہوا تو پاکیزگی کے لیے فوراً پہنچ آئے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے ان کا تزکیہ تھا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ما بعث اللہ من نبی الا کان حقا علیہ ان یدل امتہ علی خیر ما یعلمہم وینہاہم عن شر ما یعلمہم۔ اللہ نے جس نبی کو بھیجا اس کا یہ وظیفہ تھا، وہ اپنی امت کے افراد کو ہر وہ خیر جو جانتا ہے اسے بتا دے، ہر وہ شر جو وہ جانتا ہے اسے منع کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وظیفہ ادا کر دیا، جو خیر تھی وہ بتا دی، جو شر تھا اسے منع کر دیا۔ اب جو خیر تھی وہ بتا دی گئی، اب کوئی خیر نہیں ہوگی۔ جو خیر تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی، آپ کے جانے کے بعد اب کوئی خیر نہیں جسے لوگ نکال کر اس پر عمل کریں۔ جو شر تھی وہ بتا دیا گیا، اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ جو خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی اس پر عمل کریں، جس چیز سے منع کر دیا اسے رک جائیں۔ صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ما من نبی بعثہ اللہ فی امت قبلی الا کان لہ حواری و اصحاب یاخذون بسنتی ویقتدون بامری ثم جاء من بعدهم خلوف یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون فمن جاہدهم بیدی فهو مؤمن ومن جاہدهم بلسانی فهو مؤمن ومن جاہدهم بقلبی فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الایمان حبۃ خردل۔ اللہ رب العزت نے جتنے بھی نبی بھیجے ہیں، ہر نبی کو اس کے ساتھی، اس کے اصحاب دیے تھے۔ وہ اصحاب کیا کرتے تھے؟ اس نبی کی سنت کو لیتے تھے، اس کے اوامر پر عمل کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد ایسے ناخلف لوگ آئے، نااہل نالائق لوگ آئے، جنہوں نے کیا کیا؟ وہ کام کیے جس کا کہا نہیں گیا تھا، اور وہ کہتے تھے جس کے کرنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا۔
فرمایا جو ان سے جہاد کرے گا ہاتھ سے وہ مومن، ایسے اہل بدعت اور خرافات کے موجد لوگوں سے جو زبان سے دعوت کے ذریعے جہاد کرے گا وہ بھی مومن، جو دل میں ان سے نفرت کرے گا وہ بھی مومن، اس کے بعد ایمان کا ذرے برابر بھی کوئی حصہ نہیں ہے۔ بدعت اور اہل بدعت سے نفرت کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ نبی نے جو سنت اور خیر اور معروف چیزیں تھی، مامورات تھی، وہ بتا دی اور ان کے اصحاب نے اس پر عمل کر لیا، دین مکمل ہو گیا، تبلیغ کے ساتھ بھی اور عمل کے ساتھ بھی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ تو اس دین کے اندر اضافہ ہو سکتا ہے نہ اس پر عمل ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ صحابہ اکرام نے دین پر مکمل عمل کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل دین کو پہنچایا۔ اس کے بعد جو بھی آئے گا وہ شر اور بدعت ہوگی جس کے اندر کوئی خیر نہیں۔ ایسے لوگوں سے اپنے ہاتھ سے، زبان سے اور دل سے جہاد کرنا ایک مومن کی نشانی ہے۔ جو مومن ہوگا وہ ان سے ہر طرح سے جہاد کرے گا۔ جس کے دل میں ایمان نہیں ہے وہ ان بدعات اور خرافات کے اندر داخل ہو کر ان سے محبت کرے گا اور ان کی مجلس اختیار کرے گا۔ یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وظیفہ۔ اللہ رب العزت کے طرف سے مبلغ اعظم تھے اور آپ نے ہر چیز مین وان پہنچا دی ہے۔ صحابہ کرام نے اس پر عمل کر لیا تو دین تبلیغاً بھی اور عملاً بھی مکمل ہو چکا۔ اب ہمارے لیے اس کا تمسک کریں۔ ہم نے اب یہ غور کرنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان مقاصد میں سے کس مقصد پر ہم کتنا عمل پیرا ہیں، اور بدعات اور خرافات کے تعلق سے ہم کس قدر ان کے مقابلے میں کھڑے ہیں اور دین کا دفاع کر رہے ہیں۔ اگر یہ دفاع ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بعثت کے مقصد کے ساتھ ہماری وفاداری ہے، ورنہ ہم دوسری صف میں کھڑے ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں ان خرافات سے نکل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد کو سمجھ کر اس کا تمسک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔